إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے، بلکہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا، ایک ایسا دین جس میں انسان کی نجات، اس کی کامیابی، اس کی فلاح ہے، ایک ایسا دین جس میں نہ صرف آخرت کی بھلائی ہے بلکہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، ایسا دین جس میں آخرت میں جنت کی ابدی نعمتوں کا حصول ہے اور دنیا میں انسان کے لیے بہتر زندگی، حیات طیبہ، سکون و چین والی زندگی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ دین ہے جو انسان کو جانور کی سطح سے اٹھا کر انسان بناتا ہے، یہ وہ دین ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کا ہمدرد بناتا ہے، ایسا دین جس میں انسان کی ظاہر و باطن دونوں زندگیوں یا دونوں اعتبار سے انسان کی نجات اور فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عطا فرمایا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر نذیر اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھلائیوں کی ترغیب دی اور برائیوں سے ڈرایا، آخرت کے دن کی پکڑ سے لوگوں کو ڈرایا اور اس کی تیاری کے لیے، جنت کے حصول کے لیے راستہ بتایا اور اس پر چلنے کی ترغیب دی۔ زندگی گزارنے کے اعتبار سے انفرادی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ہر اعتبار سے انسان کو رہنمائی دی، مسلمانوں کو ایسا طریقہ سکھایا جس طریقے پر چل کر نہ صرف آخرت میں وہ کامیاب ہوتے ہیں بلکہ سماجی سطح پر، عالمی سطح پر مسلمان غالب بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اسی دین کی برکت سے، اسی دین پر چلنے کے نتیجے میں کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسی کو اسوہ اور نمونہ بنایا۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور سارے عالم کی ہدایت اور نجات کے لیے اس دین کو اپنائیں اور اس کو پھیلائیں، اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، آپ کی سنت کا علم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایک انسان صحیح طور سے اللہ کے دین کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا محدثین نے صحابہ سے ملنے والی حدیثوں کو جمع کیا اور لوگوں کی طرف سے اس میں جو ملاوٹیں تھیں ان کو الگ کیا، احادیث اور رجال کی سندوں کی تحقیق کی اور اپنی مختلف کتابوں میں ان احادیث کو اپنی استعداد کے مطابق اور لوگوں کی ضرورت کے مد نظر ان کو جمع کیا۔ ایسی ایک نہیں بلکہ بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ان احادیث کے مطالعے سے ایک انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اسے دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے بصیرت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہترین اصول ہیں، اس کے لیے بصیرت ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔
اور یہ وہ احادیث ہیں جن میں حکمت چھپی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کو حکمت سکھانے کے لیے بھیجا. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس حکمت کو لے اور اس کا نفاذ اپنی زندگی میں کرے. اس کے بغیر دنیا کی ساری کتابیں اگر آدمی پڑھ لے اور بہت سارے دنیا کے جانکار لوگوں کی باتوں کو جمع کرے، واقعی اسے وہ بصیرت نہیں مل سکتی ہے، اسے وہ سمجھداری نہیں مل سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کتاب بلوغ المرام میں باب البر والصلہ کی آخری حدیث ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ آج آئے ہیں تو اگر آج ہم اس حدیث کا یا اس سلسلے کا ذکر نہ کریں ان احادیث کا تو ان کی حق تلفی ہوگی، اس لیے کہ اعلان سب کے لیے تھا. اب جن کی مجبوری ہے تو معذور ہیں، لیکن جو آئے ہیں اور جو شریک ہوئے ہیں تو واقعی ان کا حق ہے کہ اس سلسلہ حدیث کا شرح کا جاری رہے، تاکہ آئندہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ لوگ کم ہوتے ہیں تو درس نہیں ہوتا ہے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ درس ہمارا جاری رہے. حدیث کے الفاظ ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعاذکم باللہ فاعیذوہ ومن سألکم باللہ فاعطوہ ومن اتا الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا له. اخرجہ البیہقی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعاذکم باللہ فاعیذوہ. جو شخص اللہ کے نام پر یا اللہ کا نام لے کر تم سے پناہ مانگے یا تم سے بچاؤ طلب کرے تو اسے پناہ دو، اسے حفاظت دو. ومن سألکم باللہ فاعطوہ. اور جو اللہ کا نام لے کر تم سے کچھ مانگے اسے دو. ومن اتا الیکم معروفا فکافئوہ. اور جو تمہارے ساتھ کوئی بھلا سلوک کرے تو تم اسے اس کا بدلہ دو. فإن لم تجدوا فادعوا له. اور اگر بدلے میں اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو پھر تم اس کے لیے دعا کرو. اس حدیث کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر بیہقی کا حوالہ دیا ہے. اگر حالانکہ یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن النسائی دونوں میں موجود ہے، اسی طرح سے مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے جو اس سے اوپر کے مرتبے کی کتاب ہے، درجے کی کتاب ہے. اس حدیث میں کل ملا کر 4 باتیں ہیں. بعض روایتوں میں جب تمہیں وہ دعوت دے تو اسے قبول کرو کے الفاظ بھی ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض الفاظ حدیث میں آئے ہیں. تو ان 4 باتوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کیا احکام ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ. جو شخص اللہ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو یا اسے شر سے بچاؤ. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں فمن استعاذ باللہ عن شرک فإنه يجب عليك أن تعيذه ولا يجوز لك ألا تعيذه. جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر یا اللہ کا نام لے کر تم سے حفاظت یا تمہارے شر سے پناہ مانگے، تم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم اسے اپنے شر سے محفوظ رکھو، فإنه يجب عليك أن تعيذه. تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے اسے محفوظ رکھو. ولا يجوز لك ألا تعيذه. اور تمہارے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ تم اسے پناہ نہ دو. یعنی کوئی آدمی اگر کہے کہ بھائی مجھے مت مارو یا مجھے مت ستاؤ، اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مت ستاؤ، تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے کسی سے کہتا ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ سے ڈراتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، جب کسی انسان کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے اس سے کہے کہ وہ شر یا تکلیف نہ دے،
تو اس پر لازم ہے, ویسے بھی واجب ہے, لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے شر سے اسے محفوظ رکھے. یعنی اللہ کا ڈر دلانے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. ہو سکتا ہے آدمی بھولے ہوئے ہو, جذبات میں ہو, یا دشمنی میں انسان بعض اوقات آخرت کو بھول جاتا ہے, یا جوابی طور پر انسان بعض اوقات کچھ کرتا ہے. ایسے طور پر اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر اس سے حفاظت مانگے, اس کی شر سے, اس کی تکلیف سے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے تحت, اللہ کی عظمت کے احساس سے اسے اپنے شر سے محفوظ رکھیں. اعانۃ المستفید میں جو کتاب التوحید کی شرح ہے, شیخ صالح الفوزان نے بات کہی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای قال اعوذ باللہ منک, کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے تیرے مقابلے میں. جب کوئی آدمی اس طرح سے کسی سے کہے فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تُعِيدَهُ, تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اسے پناہ دے یا اپنے شر سے بچا, اپنے شر سے محفوظ رکھ. لِأَنَّهُ اسْتَعَاذَ بِعَظِيمٍ, اس لیے کہ اس شخص نے ایک عظیم ذات کی پناہ طلب کی. یعنی اگر کوئی آدمی کہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم سے, یعنی تمہارے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اگر اس طرح سے کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اب وہ اس کو تکلیف نہ دے. لہٰذا یہ القول المفید میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بات کہی ہے. یہاں کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے, اعوذ باللہ منک, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیرے مقابلے میں, تیرے شر سے, جب اس طرح سے آدمی کہے کسی سے تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے نقصان نہ پہنچائے, تکلیف نہ دے. بعض علماء نے یہاں کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے یا اللہ کا نام لے کر کسی اور کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جس کی قدرت میں ہے وہ اسے اس شر سے بچائے. ضروری نہیں کہ اپنا شر, بلکہ اگر دوسرے کسی کے شر کے یعنی سے پریشان ہے کوئی انسان, تو اگر اس کے بس میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بھی شر سے اس کو بچائے, اس کی مدد کرے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان ابنۃ الجون لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا منها. ابنۃ الجون, بعض نے ان کا نام امیمہ اور بعض نے اسما ذکر کیا ہے, تو جون کی بیٹی لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا منها, جب ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہوئے, قالت اعوذ باللہ منک, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. کیا سوچ کے کہا نہیں معلوم, کسی نے تلقین کی تھی یا ان کے ذہن میں اس طرح سے تھا, کہا اعوذ باللہ منک, میں آپ کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. فقال لها لقد عذت بعظیم, آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت ہی عظیم ذات کے پناہ میرے مقابلے میں طلب کی ہے. الحقی باہلک, جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ, یعنی گھر والوں سے ملحق ہو جاؤ. یعنی آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور طلاق دے دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ کے مقابلے میں, یعنی اللہ مجھے آپ سے بچائے, آپ سے محفوظ رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ الحقی باہلک, جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور آپ نے اس عورت کے ساتھ میں پھر تعلق نہیں رکھا, آپ نے طلاق دے دی. اسی لیے ابن حبان کی روایت میں ہے, یہ بخاری کی روایت تھی, ابن حبان کی روایت میں ہے, امام الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحقی باہلکی تطلیقتن, یعنی تم تطلیقتن, یعنی تم اپنی گھر والوں کے پاس جاؤ. یعنی آپ نے بطور طلاق اس طرح سے کہا, جب تم کو مجھ سے یعنی بچنا ہے تو پھر تعلقات آپ نے نہیں رکھے. یعنی جب اس طرح سے انہوں نے جملہ کہا تو آپ نے یعنی طلاق دے دی. امام بخاری نے کتاب الطلاق میں اس کو ذکر کیا ہے, حدیث نمبر 5254. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پناہ طلب کی یعنی آپ کے مقابلے میں, تو آپ نے پناہ دے دی, یعنی اللہ کی پناہ میں چھوڑ دیا اور آپ نے اس بیوی کو طلاق دے دی. زید بن موہب کہتے ہیں ان عثمان قال لابن عمر اقض بین الناس. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
اقضی بین الناس، تم لوگوں کے درمیان قاضی بن جاؤ، لوگوں کے درمیان قضا کا منصب سنبھالو، قاضی بن جاؤ، لوگوں کے فیصلے کرو درمیان میں۔ فقال لا اقضی بین اثنین ولا ام رجلین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ میں دو لوگوں کے بیچ میں قاضی بنوں گا اور نہ دو لوگوں کی امامت کروں گا، نہ قاضی بنوں گا نہ امام بنوں گا، دو بھی نہیں، بہت سارے تو دور کی بات ہے، دو لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں بنوں گا قاضی، اور دو لوگوں کا بھی امام نہیں بنوں گا۔ اما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من عاذ باللہ فقد عاذ بمعاذ، کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جو اللہ کی پناہ طلب کرے اس نے ایک بہت ہی بڑے کی پناہ طلب کی ہے یا بہت عظیم پناہ طلب کی ہے۔ قال عثمان بلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ قال فإنی اعوذ باللہ ان تستعملنی، تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھے کسی بھی ذمہ داری پر مقرر کریں، مجھے عامل بنائیں یا مجھے قاضی بنا دیں یا اس طرح سے کچھ مقرر کریں کسی عہدے پر، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ کوئی عہدہ مجھے دیں۔ فأعفاہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ان کو اور یعنی اس معاملے میں معاف رکھا۔ وقال لا تخبر بهذا احدا، لیکن یہ کہا یہ بات کسی اور سے کہنا مت، یعنی اگر سبھی لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو پھر ذمہ داریاں کس کو دی جائیں گی؟ تو انہوں نے ان کا عذر قبول کر لیا اور کہا کہ لا تخبر بهذا احدا، کسی کو بتانا مت کہ ایسا ہوا ہے اور تم نے اس طرح سے مجھ سے کہا اس لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی کا لحاظ رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے انہوں نے یعنی کہا کہ مجھ کو کسی ذمہ داری پر آپ مقرر نہ کریں، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اللہ کا نام لینے کے بعد اللہ کی عظمت کے احساس کے تحت ایک انسان کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے، جس چیز سے انسان بچاؤ طلب کر رہا ہے اس کو بچاؤ دینا چاہیے، اس کو وہ چیز یعنی اس سے محفوظ رکھنا چاہیے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع میں 6390 پر یہ حدیث موجود ہے، اور الضعیفہ میں بھی تفصیلی طور پر شیخ الالبانی نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، 6864 پر ضعیفہ میں بھی یہ موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا استعاذ باللہ تعالی من شیء واجب علیہ فإننا لا نجیبہ، یعنی ابھی یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، چور ہے، بھاگ رہا ہے، یا کوئی آدمی مجرم ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے یا کچھ اور ہے، اب وہ بھاگ رہا ہے، پولیس اس کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئی، اب جیسی پولیس اس پر ہاتھ ڈالنے لگے وہ کہنے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ لوگوں سے، تو کیا اب وہ پولیس اس کو چھوڑ دے گی؟ اگر ایسا ہونے لگے تو کوئی بھی انسان یعنی پورا معاملہ مجرموں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسی چیز کے مقابلے میں طلب کرے جو اس پر واجب تھی تو ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے، یعنی اس کی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کوئی آدمی ایک لازم چیز ہے اس پر، جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر بے نمازی ہے اور پولیس پہنچ گئی اس کے یہاں پہ، اب اس کو کہا کہ چلو پکڑو اس کو لے لو اندر، تو اب اس طرح سے اگر آ جائے کہ اسلامی حکومت میں اب وہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ لوگوں کے مقابلے میں، تو پولیس کہ چاہنے دو، چھوڑ دو اس کو، اللہ کی پناہ مانگی نہیں۔ قانون کا نفاذ اگر ہے، قتل کیا اس نے، چوری کی اس نے، ظلم کیا کسی کے اوپر، اور پھر محض اپنے بچاؤ کے لیے اگر اس طرح کا جملہ استعمال کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو مجرم نہیں ہے، جو ایسا آدمی ہے جو قانونی طور پر پکڑ میں نہیں ہے، یہ ذاتی آپس کے معاملات کے لیے ہے۔ لأننا نعلم ان اللہ لا يعيده عز وجل اذ ان اللہ یقول انه لا يفلح الظالمون، کہتے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے ہاں پناہ نہیں ہے، اگر پناہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سزا مقرر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا نہیں رکھتا۔ تو پناہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں حدود یا اس کی شرعی سزا جو بھی تعزیر ہے وہ اس کو نہیں ہوگی کہ اللہ کی پناہ میں انسان، اسی طرح سے آخرت میں اللہ کی پناہ میں تو اللہ کا عذاب بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ظالم انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے بارے میں کیا کہا؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پائیں گے،
یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ کیوں پناہ دے گا؟ تو ایسے انسان کے لیے پناہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو. تو کوئی بھی آدمی یعنی کوئی بھی گناہ کرے اور اس کے بعد میں یوں کہے اور بچاؤ اپنے لیے طلب کرے، جج صاحب کے سامنے کہے کہ آپ فیصلہ دینے والے میرے خلاف، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں آپ کے مقابلے میں، مجھے ہر شر سے اللہ محفوظ رکھے جو آپ کی طرف سے. تو ٹھیک ہے، دعا کر رہا ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن جج صاحب یہ سن کر ہی نہیں کہہ سکتے کہ جب تم نے اللہ کی پناہ مانگی تو میں تمہارا قتل معاف کر رہا ہوں. نہیں کر سکتے ہیں. شرعی حدود کے نفاذ میں اس طرح کے جملوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو لازم کر دیا وہ لازم ہے. یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے. تو فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300. حضرت مریم نے اسی کے ضمن میں بات آتی ہے، حضرت مریم نے جبریل کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کی تھی، اس لیے کہ جبریل انسان کی شکل میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، سب سے کٹ کٹا کے حضرت مریم یعنی تنہائی میں چلی گئی، غسل کے لیے ہو یا کسی اور عبادت کے لیے ہو، مختلف اقوال علماء کے ہیں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو ہم نے اپنی روح ان کے پاس بھیجی. روح سے مراد جبریل ہیں، فرشتہ. تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبریل ہیں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ایک بالکل ٹھیک ٹھاک کامل انسان کی صورت میں ان کے سامنے آئے، جو بے عیب انسان ہے، ٹھیک ٹھاک بالکل واقعی انسان کی شکل میں آئے، پوری طرح انسان. بشرا سویا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ میں تمہارے مقابلے میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تمہارے مقابلے میں. ان کنت تقیا، اگر واقعی تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ کو تم سے محفوظ رکھے، یعنی تم مجھے کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، جبریل نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا رسول ہوں، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوا رسول ہوں، اس لیے آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیا، اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے حکم سے تمہیں ایک نیک صالح پاکیزہ بچہ عطا کروں. یا علماء نے کہا محذوف ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے، یعنی لأہب لکی، بعض نے اس کو یہب بھی پڑھا ہے، تو لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک صالح اولاد عطا کرے، لڑکا دے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 سے 19 تک ہے. یہاں پر آپ دیکھیے انہوں نے جب ایسا کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں تمہارے مقابلے میں، تو جبریل چلے نہیں گئے واپس، بلکہ جس کام کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے وہ کام انہوں نے کیا. تو اللہ کی طرف سے جیسے فرشتہ پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ روح پھونکتا ہے، فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ وَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، تو روح جو پھونکتا ہے وہ کون پھونکتا ہے؟ فرشتہ پھونکتا ہے. تو جبریل بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے کہ مریم کے پیٹ میں یعنی روح ڈال دیں، پھونک دیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے. تو اب جس کام کے لیے آئے وہ چھوڑ کے واپس نہیں چلے گئے. جب مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، نہیں، اللہ نے جس واجب کے یا جس حکم کے ساتھ بھیجا ہے اس کا نفاذ ہوگا. تو انہوں نے اس کے بعد میں جو کام اللہ کی طرف سے تھا روح کے پھونکنے کا، اس کام کو کیا اور پھر گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے نفاذ میں کوئی آدمی اس طرح سے اگر کہتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ شریعت کا نفاذ ہوگا. دوسرا جملہ حدیث میں ہے وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، اللہ کے نام سے اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو اسے دو. کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہ اللہ کے لیے فلاں چیز مجھ کو دے دو، یا اللہ کا نام یاد دلا کر، اللہ کے دین کو یاد دلا کر، اس طرح سے اگر کوئی آدمی مانگتا ہے کہ میں بہت پریشان حال ہوں، مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے میری مدد کیجیے، اگر اس طرح سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کو یاد دلاتے ہوئے اگر کسی سے مدد طلب کرے یا کچھ مانگے تو اسے دو.
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے بندوں سے مانگنا کیا یہ سفارش نہیں ہے؟ اور کیا اللہ کی سفارش بندوں سے کی جا سکتی ہے یا پھر اللہ کی طرف سفارش کی جاتی؟ کیونکہ سفارش کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی طرف سفارش کرتا ہے. یہی عقیدہ مشرکین کا تھا کہ چھوٹے سفارش کریں گے اللہ سے، کیونکہ اللہ کو بڑا مانتے تھے اور سارے بتوں کو چھوٹا مانتے تھے. لیکن کیا اس کی گنجائش ہے کہ بندوں کی طرف اللہ کی سفارش کی جائے؟ ہاں، قیامت کے دن نیک بندے اللہ سے سفارش کریں گے، لیکن مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان معبودوں کی یا بندوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس عبادت کے ذریعے یہ خوش ہو کر اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. تو چھوٹا بڑے کے پاس سفارش کرتا ہے، چھوٹے کے نام سے بڑے سے سفارش ہوتی ہے. کیا اللہ رب العالمین کی سفارش بندوں سے کر سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے. اللہ کی سفارش بندوں سے نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِن بَابِ الْإِسْتِشْفَاعِ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ کا نام لے کر تم سے مانگے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سفارش نہیں ہے بندوں کے پاس. لِأَنَّ الْإِسْتِشْفَاعَ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ حرام، کہ اللہ کی سفارش بندوں سے کرنا یہ حرام ہے. اللہ کی سفارش بندوں سے کرنا یہ حرام ہے. لو قال قائل اتوجہ باللہ الیک او استشفع باللہ الیک لکان ھذا حراما، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے چہرے سے، اللہ کے ذریعے سے تمہاری طرف سفارش کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ کی سفارش تم سے کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے سفارش کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے تم سے، اللہ کے ذریعے سے تم سے مانگتا ہوں، لکان ھذا حراما، اللہ کی وجہ اللہ کی سفارش بندوں کے پاس نہیں کی جاتی ہے. لأن منزلۃ الشافع ادنی من منزلۃ المشفوع الیہ، اس لیے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ، یعنی جس کی طرف سفارش کی جا رہی ہے وہ چھوٹا ہے، جس کے نام سے سفارش کی جا رہی وہ بڑا ہے. فإذا جعلت اللہ شافعا الی مخلوق، اگر تو اللہ کو شافع بنائے، سفارش کرنے والا بنائے مخلوق کے سامنے، جعلت اللہ فی مرتبتی دون المطلوب، تو نے اللہ کا مرتبہ گھٹا دیا اس سے جس سے تو مانگ رہا ہے. فلا يجوز ان تقول اشفع باللہ الیک ولا اتوجہ باللہ الیک، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ کی سفارش تم سے کرتا ہوں یا اللہ کے ذریعے سے میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. تو ایک انسان اللہ کی سفارش بندوں سے نہیں کر سکتا ہے. ہاں، بندوں کی سفارش اللہ سے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ سے سفارش کی جاتی ہے بندوں کی. اسی لیے قیامت کے دن آپ دیکھیے کہ جو بندے ہوں گے حشر میں، وہ انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے ہماری. تو اللہ سے سفارش کی جاتی ہے، اللہ کی سفارش بندوں کی طرف نہیں کی جاتی، کیونکہ بندے اللہ کے سب غلام ہیں، چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے تحت ہیں. اللہ کی سفارش نہیں، اللہ کا حکم آتا ہے ان کے لیے. تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی. تو کہتے یہ وہ نہیں ہے کہ اللہ کی سفارش بندوں سے کی جائے، وہ الگ ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہوئے ایک بندے سے مانگا جائے کہ اللہ کے لیے ہم کو دو، اللہ کے لیے ہماری مدد کرو، اس کی گنجائش ہے، یہ حرام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ جب تم سے کوئی اللہ کا نام لے کر کچھ مطالبہ کرے تو اسے دو، کوئی چیز مانگے، مدد مانگے تو اس کی مدد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشر الناس، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، سب سے زیادہ شر والے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، لوگوں میں سب سے برا انسان کون ہے؟ رجل یسأل باللہ ولا یعطی بہ، ایک آدمی، اس سے اللہ کے لیے کوئی آدمی کچھ مانگے، اللہ کا نام لے کر کچھ مانگے لیکن پھر بھی اس کو نہ دے. یعنی کوئی آدمی ہے اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے میری مدد کرو بھائی، اللہ کے لیے غریب ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ کے لیے مجھے کپڑا پہناؤ، یعنی اللہ تم کو اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کا تقرب تم کو نصیب ہوگا، اللہ کی خاطر مجھ کو دو. اگر کوئی آدمی اس طرح سے تم سے کہے، کسی آدمی سے کہے
اور پھر بھی وہ مدد نہ کرے اس کی، پھر بھی وہ نہ دے، سب سے برا آدمی ہے۔ کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھا اس نے، کہ ایک انسان اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے، اللہ کا نام یوں ہی ضائع نہیں جانا چاہیے، یوں ہی ایسے ہی اللہ کا نام لے کر اس کی پھر قدر نہ کی جائے، تنقیص اس کی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، کوئی آدمی سماج کا بڑا ہو، فلاں صاحب نے کہا ہے کہ کام ہو جانا چاہیے، اور کہتے فلاں نے کہا ہے تو کام ہو جاتا ہے، لوگ مان لیتے ہیں بات کو، کیوں؟ فلاں کا نام سن کے کہ ان کی طرف سے بات آئی ہے۔ تو ایک آدمی جب دنیا کے لوگوں کی تعظیم ایسی کرتا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے، ان کے مرتبے کا لحاظ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے برابر کون ہے؟ جب کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر کہے، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ کے نام کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ ایک انسان ایسے انسان کی جو کہ واقعی مدد کا محتاج ہے اور یہ قادر ہے اور اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا انسان اس کی مدد کرے اور اس کے مطالبے کو پورا کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ الفاظ ترمذی کے ہیں، ترمذی میں حدیث 1652 پر موجود ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 255 کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عیاش کہتے ہیں کہ لما ولی یزید ابن المحلب خراسان، جب یزید ابن محلب خراسان کے والی بنے تو انہوں نے کہا کہ دلونی علی رجل کامل لخصال الخیر، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی طرف لے جاؤ، یا ایسے شخص کی طرف راہ دکھاؤ، یا ایسا شخص مجھے بتاؤ جس میں جو کامل ہو اور اس میں خیر کی خصال ہوں، یعنی کمال درجے میں، یعنی خیر کی خصلتیں اس میں ہو، بھلائیاں اس کے اندر ہو، اچھا انسان کون ہے؟ فدل علی ابی بردۃ ابن ابی موسیٰ الاشعری، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہیں ابو بردہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ جب انہوں نے فلما جاءہ رآہ رجل یزید ابن المحلب رجلا فائقا، یعنی جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یزید ابن محلب نے دیکھا کہ یہ ایک دم فائق انسان ہے، یعنی ایسا انسان ہے کہ جس میں واقعی خوبیاں ہیں۔ فلما کلمہ رأى مخبرتہ افضل من مرآتہ، جب ان سے بات چیت ان کی ہوئی ابو بردہ سے، تو بات چیت میں تو مزید معلوم ہوا کہ دیکھنے میں اتنے زبردست نہیں ہیں جتنے واقعی ان کی باتوں میں یا ان کے خبر کے اعتبار سے یا ان کے کردار کے اعتبار سے ہیں، یعنی ظاہر اعتبار سے جتنے اچھے ہیں اس سے بڑھ کر واقعی یہ انسان نکلے۔ علماء نے یہی معنی اس کے ذکر کیے ہیں، ای رأى ان علمہ افضل من مظہرہ، تو کہتے ہیں کہ فلما فقال انی ولیتک کذا وکذا من عملی، کہا کہ میں تم کو فلاں فلاں ذمہ داری پر مقرر کرتا ہوں، عامل بناتا ہوں، ذمہ دار بناتا ہوں۔ فاستعفاہ، کہا کہ نہیں مجھے معافی رکھے، میں کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ فابى ان يعفیہ، اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم کو معافی نہیں ملے گی، تم کو اس سے معذور نہیں سمجھا جائے گا، تم کو عہدہ قبول کرنا پڑے گا۔ فقال ایھا الامیر الا اخبرک بشیء حدثنیہ ابی، کہا کہ امیر صاحب کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ بتاؤں جو میں نے اپنے والد سے سنی ہے، جو مجھ سے اپنے والد نے بیان کی ہے، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے، انہ سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث میرے والد صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ قال ہاتہ، کہا لاؤ بتاؤ کون سی حدیث ہے تمہارے پاس؟ قال انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من تولی عملا وهو يعلم انه ليس لذلك العمل باهل فليتبوأ مقعده من النار، کہا کہ جو کوئی انسان ایسی ذمہ داری کو اٹھا لے، ایسے عہدے پر فائز ہو جائے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کام کا اہل نہیں ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
کوئی آدمی ایسا عہدہ اپنا لے, اٹھا لے, ذمہ داری اس کی لے لے کہ ایسے عہدے پر وہ آدمی اپنے آپ کو کھڑا کر دے جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے. تو ایسا انسان جیسے قاضی بن جائے, مفتی بن جائے اور بڑے عہدے پر آ جائے, جو فیصلے نافذ صادر کرتا ہے آدمی, یا کسی کوئی بھی ذمہ داری ہے مثلا, تو وہ جانتا ہے کہ اس کا اہل نہیں ہے, وہ ذمہ داری کو نبھا نہیں پائے گا یقینی طور پر. نہیں کہ بطور تواضع نہیں, بلکہ واقعی جانتا ہے. میں ڈاکٹر بن جائے اور اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس 2-4 چیزوں کے نسخے ہیں بس سنے ہوئے یہاں وہاں سے, لیکن میں علاج نہیں کر سکتا, اور کوئی آدمی کہے کہ آپ ذرا علاج کر دیجئے. تو کوئی آدمی کوئی ایسے عہدے پر فائز ہو جائے جو وہ جانتا ہے کہ اس کا اہل نہیں ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وَأَنَا أَشْهَدُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنِّي لَسْتُ بِأَهْلٍ لِمَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ, اور کہا کہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا امیر صاحب کہ میں جو جس چیز کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں, میں اس کا اہل نہیں ہوں. فقال له یزید, یزید کہنے لگے ما زدت على ان حرضتنی على نفسك ورغبتنی فیک, کہا کہ یہ اب تمہاری جو بات میں نے سنی ہے, اب تو مجھ کو اس سے زیادہ تمہاری جو ہے رغبت ہو گئی ہے, اور تم نے تو اور مجھ کو اس پر یعنی میرے دل میں شوق پیدا کر دیا اس چیز کا کہ تمہیں کو میں ذمہ دار بناؤں. ایسا آدمی جو اتنا تواضع والا اور اتنا امانت دار, تو کہا کہ اب تو میں پکا تم کو ہی ذمہ دار بناؤں گا. فخرج الی عہدک فانی غیر معفیک, کہا کہ نہیں, تم کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی, جاؤ اور ذمہ دار بن جاؤ فلاں علاقے کی یا فلاں ذمہ داری پر, اور میں تمہاری معذرت قبول نہیں کرتا. فخرج ثم اقام فیہ ما شاء اللہ ان یقیم, بس مجبور ہو کر وہ گئے اور ذمہ داری جتنے دن تک اللہ نے چاہا نبھائی. فاستأذنہ بالقدوم علیہ فأذن لہ, پھر کچھ دنوں بعد اجازت مانگی کہ میں آپ سے آ کے ملنا چاہتا ہوں, انہوں نے اجازت بھی دے دی یزید نے. فقال له ایھا الامیر الا احدثک بشیء حدثنیہ ابی, کہا کہ امیر صاحب کیا میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے اپنے والد صاحب سے سنی ہے, یعنی میرے والد نے مجھ سے بیان کی. انہ سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور خود انہوں نے وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. قال ہاتہ, کہا کہ لاؤ حدیث لاؤ. قال ملعون من سأل بوجہ اللہ, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ملعون ہے جو اللہ کے وجہ کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں سے مانگے, کہ اللہ کے چہرے کی خاطر مجھے دو, مانگے لوگوں سے. وملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ, اور وہ آدمی بھی ملعون ہے جو جس کے سامنے کوئی آدمی اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر مانگے اور وہ پھر بھی نہ دے. ما لم یسألہ حجرن, ہاں مگر یہ کہ کوئی ایسی چیز یعنی جب تک کہ نہ مانگے جو بے مطلب کی چیز ہو, یعنی ایسی چیز جو اسلام میں مانگنا منع ہے. غلط چیز نہیں مانگا, صحیح چیز مانگا پھر بھی نہیں دیا, ایسا آدمی بھی ملعون ہے. وَأَنَا أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَعْفَيْتَنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ مِنْ عَمَلِكَ, کہا کہ اور میں تو آپ سے مانگتا ہوں اللہ کی خاطر, إِلَّا مَا أَعْفَيْتَنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ, کہ آپ مجھے معاف کر دیں اس عہدے سے, آپ مجھے یعنی ہٹا دیں, من عملک, آپ اس جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے. فاعفاہ, کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو, یعنی میں تم کو اس سے ہٹا دیتا ہوں. تو اس حدیث سے یہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے, اور امام الطبرانی نے یہ روایت ذکر کی ہے الکبیر میں, المعجم الکبیر میں. الصحیحہ میں 2290 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کچھ مانگے تو اسے دے دینا چاہیے, یا کسی چیز سے معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کر لینا چاہیے. انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ اب تو مجھ کو ہٹا دو یہاں سے, میں لائق نہیں ہوں, باقی دیکھو ایسا بول رہا ہوں جو چیز مجھے مجرم بنا دیتی ہے, ہٹا دو مجھ کو اس عہدے سے, اور میں اللہ کا نام لے کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے ہٹا دو. تو انہوں نے پھر مجبور ہو کر ہٹا دیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی روایت میں ہے کہ ملعون من سأل بوجہ اللہ، لعنت کا حقدار ہے وہ انسان جو اللہ کے وجہ سے لوگوں سے سوال کرے. وہ ملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ ما لم يسأل حجرا، اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر اس سے مانگا جائے اور وہ چیز غلط نہ ہو، وہ چیز حرام نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ انسان اسے وہ عطا نہ کرے. امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، صحیح جامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے 5890 پر، اور یہ حسن ہے. اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی امام الطبرانی نے بھی یعنی امام طبرانی کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا کہ بلا حاجت اگر کوئی آدمی کسی سے اللہ کا چہرے کا حوالہ دے کر واسطہ دے کر مانگتا ہے اور محض مانگنے کے لیے مانگتا ہے تو ایسا آدمی اس وعید میں آتا ہے کہ ایسا آدمی لعنت کا حقدار ہے. جیسا کہ دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ایک آدمی غنی ہو، مالدار ہو، پھر بھی اپنے مال کی کثرت کے لیے، مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا پھرے. جس آدمی کو حاجت نہ ہو لیکن پھر بھی مانگنے والا ہو تو ایسا آدمی اس وعید کی زد میں آتا ہے. اہل علم یہ بات کہی ہے. لیکن واقعی اگر کوئی آدمی محتاج ہو اور اگر وہ کسی مالدار سے طلب کرتا ہے، جیسے کوئی فقیر ہو، مسکین ہو، تو اس میں کوئی حرج یعنی اس پر یعنی پکڑ نہیں ہے. ایسا آدمی سوال کرے تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے. شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ فائدۃ فی الحدیث تحریم سؤال شیء من امور الدنیا بوجہ اللہ تعالی. شیخ البانی کہتے ہیں اس حدیث کے معنی میں کہ اس حدیث میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے کہ دنیاوی امور میں سے کوئی چیز اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر مانگی جائے. یعنی لوگوں سے دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے اور اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز جائز نہیں ہے. وَتَحْرِيمِ عَدَمِ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِهِ تَعَالَى، اور یہ بھی حرام ہے کہ جس انسان سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مانگا جائے اور وہ نہ دے، یہ بھی حرام ہے. کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، آ کے مانگا، اللہ کا نام لے کر آپ سے طلب کیا کچھ، اللہ کی عظمت کے تقاضے کے تحت، اللہ کی عظمت کے تقاضے کے تحت ایک آدمی اس کو دے دے اگر اس کے بس میں ہے. یہاں علماء نے یہ بھی بات کہی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی مانگ کر آپ دیتے جائیں. مثلا آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ سے کہا کہ اللہ کے لیے آپ کی گھڑی دے دو، اللہ کے لیے آپ کی جوتیاں دے دو. شیخ عثیمین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کوئی آدمی آپ سے اس طرح سے مانگنے لگے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور بلا حاجت وہ آپ سے آپ کی ضرورت کی چیزیں لینے لگیں کہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ سے قلم لائیے، آپ کا موبائل ہے، اللہ کے لیے آپ کا موبائل دے دو. تو دنیا میں اس طرح کے جتنے بھی بگڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ کا نام لے کر سارے اچھے لوگوں کو کنگال کر دیں گے. تو یہ مراد نہیں ہے. واقعی ایک انسان ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں اس کا حرج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت کے احساس کے تحت وہ اس کی ضرورت پوری کر دے. پچھلی مجلس میں حدیث کا ٹکڑا کہ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، جو کوئی شخص تم سے اللہ کے نام سے مانگے اسے عطا کرو، اسے دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہے اور اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مانگنے والا اس سے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگے اور واقعی وہ مستحق ہو، مدد کا حقدار ہو، مسکین ہو، غریب ہو، فقیر ہو، یا کوئی ایسی چیز مانگے جو واقعی اس کی ضرورت ہو، اس کے نہ دینے میں اس کا حرج ہو اور دینے میں دینے والے کا حرج نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو وہ چیز ضرور عطا کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے، ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، وکانت، ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں، وکانت ممن بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان خواتین میں سے، صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. انہا قالت لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی صلاۃ ہو آپ پر، اللہ کی طرف سے صلاۃ ہو آپ پر. المسکین لیقوم علی بابی فما اجد له شیئا اعطیہ ایاہ،
مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے ایسی واقعی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدی له شیئا تعطینه ایاه الا ظلفا محرقا فادفعیه الیہ فی یدہ. آپ نے فرمایا کہ اگر بکری کا یا جانور کا جلا ہوا کھر ہی تیرے پاس ہو، جلا ہوا کھر ہی تیرے پاس ہو تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دے، اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ کر. یعنی ایک چھوٹی موٹی معمولی چیز بھی اگر تیرے پاس ہو، بہت پکا ہوا اچھا کھانا یا اس طرح کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بکری کا جلا ہوا کھر بھی اگر تیرے پاس ہے، کھانے کا چھوٹا سا بکری کی ٹانگ اس کا ٹکڑا تیرے پاس ہے، وہ بھی تو اسے اگر اگر دے سکتی ہو تو ضرور دے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1667 پر یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک انسان بہت بڑی چیز دے. اگر مانگنے والا ضرورت مند اگر اس کے پاس آتا ہے، اس کے پاس چھوٹی موٹی کوئی چیز جتنا اس سے ہو سکتا ہے، معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے معمولی نہ سمجھتے ہوئے اپنی استعداد کے مطابق ایک انسان اگر کسی کی مدد کر دیتا ہے، سائل ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ بری ذمہ ہے اور اس کو دینا چاہیے. بہت سارے یعنی ہمارے اپنے ملکوں میں فقراء ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، مانگنے والے بھی ہوتے ہیں، جو گھروں پہ آتے ہیں مانگتے ہیں، یہ ضرورت مند ہوتے ہیں، واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جھڑکنا یا ایسے لوگوں سے بدسلوکی کرنا یا ایسے لوگوں کو تقریر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. واقعی ضرورت مند اگر کوئی ہے تو ایسے انسان کی مدد کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی آدمی پروفیشنل ہے، بالکل وہ پیسہ اتنا کماتا ہے اس میں ہی کہ آپ سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہے اور آپ کے پاس ایک گھر ہے، اس کے پاس 2 گھر ہیں، اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو یہ ایک اور بات ہے، قانونی طور پر اس کے خلاف اقدامات کیے جا سکتے ہیں. لیکن واقعی ایک ضرورت مند انسان ہے، اگر وہ مانگتا ہے تو اس کو دینا چاہیے. اس حدیث میں مزید ایک چیز یہ بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ اس طرح سے صحابہ نے کہا. تو صحابہ اس طرح سے کہتے تھے، اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر پورا درود نہیں پڑھتا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عام طور سے امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور صحابہ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے الفاظ نسائی میں بھی آئے ہیں. تو اس طرح سے بھی کوئی آدمی اگر درود پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے یا جس کے ذریعے سے تساءلون بہ، جس کی بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. اللہ کا نام لے کر، اللہ سے ڈراتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق تم مانگتے ہو کہ دیکھو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے میرا حق دے دو، اللہ کے لیے تم ظلم مت کرو. تم جب ایسا کرتے ہو اس اللہ سے تم خود بھی ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ہاں رحم کا، رشتے ناتوں کا بھی لحاظ رکھو، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور تمہارا وہ محاسب ہے. تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ ایک انسان، جیسے لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ کی بنیاد پر، تو یہ عرب میں معمول تھا. ایک انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ سے ڈرا کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا تھا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا سأل ما لا يحل له فلا تعطيه. اب اگر مثال کے طور پر یہ کہ کوئی آدمی ایسی چیز مانگتا ہے جو مانگنا حلال نہیں ہے تو کیا اس کو دینا چاہیے؟ جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی بڑا بزرگ ہے گھر کا اور وہ کہے کہ میرا سگریٹ لے آؤ، تمباکو لے آؤ، بیڑی لے آؤ، اس طرح کی چیز ہے. اس سے بدتر چیز ہے کہ کوئی شراب مانگے یا کوئی آدمی جوئے کی چیزیں مانگے، لاٹری کا ٹکٹ مانگے. تو کیا ایسی چیز کسی کے مانگنے پر اس کو دی جا سکتی ہے؟ یا کسی کا حق کوئی مانگتا ہے کہ فلاں کا حق ہے وہ مانگے، اللہ کے لیے مجھے دے دو. بہن کا حق بھائی مانگ رہا ہے جائیداد میں سے، کیا اللہ کا نام لے کر اگر مانگے تو کسی کا حق کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. ظلم کسی پر کیا نہیں جا سکتا ہے.
تو کہتے ہیں کہ اذا سأل ما لا يحل له فلا تعطيه، اگر کوئی آدمی ایسی چیز تم سے مانگے جو اس کا حق نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو ایسے انسان کو وہ چیز نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ شیخ ابن عثیمین نے آیت ضمن میں ذکر کی، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کوئی آدمی کہے کہ مجھے شراب کا میں عادی ہوں، اگر نہیں پیوں گا مر جاؤں گا، میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں، سگریٹ میں پیتا ہوں، میں اگر نہ پیوں تو مجھے بہت ٹینشن ہوتا ہے، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. باتیں کر رہا ہے، خالی ہوتا نہیں ہے کچھ ایسا. لیکن ایک آدمی اس طرح سے کہے کہ میں اگر نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، یہ چیز نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں، مجھے چاہیے. اگر کوئی گناہ کی چیز آپ سے مانگتا ہے تو کیا آپ اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو معلوم ہوا کہ گناہ جو اللہ کے حقوق میں گناہ ہو، ایسا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو منع کیا ہے، مزید یہ کہ ایسا گناہ ہو جو دوسرے کے خلاف کارروائی ہو، کسی پر ظلم ہو، عدوان ہو، تو ایسے گناہ میں بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو وہ چیز نہیں دے سکتے ہیں. جیسے کوئی آدمی مثلاً چھری مانگ رہا ہے آپ سے، کسی کو قتل کرنے والا ہے ظلماً، تو آپ اس کو نہیں دے سکتے. مطلب اللہ کے لیے دے دو بھائی، نہیں دے سکتے آپ اس کو. ایسی چیز آپ نہیں دے سکتے ہیں جو کسی پر ظلم کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، چاہے اللہ کا نام لے کر وہ مانگے. اس سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. پھر حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے اور آخری حصہ اس کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اور جو آدمی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم اس کے بدلے اس کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی اس کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اور اگر تمہارے پاس اس کے ساتھ اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو تم اس کے لیے دعا کرو. مان لیجئے کسی نے مالی تعاون آپ کا کیا، کسی نے آپ کے ساتھ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر دی، یا کہیں آپ بیمار تھے، آپ کے لیے دوڑ دھوپ کی، یا کوئی اور کام تھا اس نے آپ کی مدد کی، تو اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ بھی اس کے کام آئیے. اس نے اگر آپ کا دفاع کیا تو آپ بھی اس کا دفاع کیجیے، صحیح چیز میں، غلط میں نہیں. تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. اور کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں چکا سکتے اس کا، تو پھر فَادْعُوا لَهُ، تم اس کے لیے دعا کرو. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ مومن لوگوں کے ساتھ بھلائی کے بدلے بھلائی کرنے والا ہوتا ہے جہاں تک اس سے ہوتا ہے. اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اپنے عمل سے اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کرے، تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. جہاں تو نہیں کر سکتا ہے وہاں تو اللہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کر، اس کا کام بنا، اس کو شفا دے، اس کو غنا دے، یا اس کو فلاں چیز دے. تو ایک آدمی کو یہ مزاج اپنا بنانا چاہیے کہ وہ لوگوں کے بھلائی کے بدلے میں یعنی بھلائی کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور آپ کسی کی قدر نہ کریں. مومن دوسروں کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، ان کے احسانات کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے. اگر اس کی طاقت ہو تو احسان کے بدلے احسان کرتا ہے، اور اگر طاقت نہ ہو تو احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد میں روایت اس الفاظ کے ساتھ ان لفظوں میں آئی ہیں وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، یعنی جو تمہارے ساتھ بھلائی کا کوئی کام کرے تو تم اس کے بدلے میں بھلائی کرو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَحَلِ الْمُكَافَأَةُ وَاجِبَةٌ نقول ظاہر الحدیث الوجوب، کہتے ہیں کہ کیا بھلائی کے بدلے بھلائی کرنا واجب ہے؟ کہتے ہیں حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ یہ واجب ہے. یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس سے اعراض بھی نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے کہ بھلائی کے بدلے میں بھلائی کریں. بھلائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کا حکم حدیث میں ہے، اور اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز لازم ہے اگر انسان میں استطاعت ہے. اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ اگر استطاعت نہیں ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر دعا کریں. فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے.
القول المفید میں کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین لیکن بعض الناس يكون كريما جدا فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيته فهذا لا يريد مكافأة ولكن يدعى له. کہتے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تم ان کے ساتھ بھلائی کرو تو پھر اس کے بدلے میں اور بڑی بھلائی وہ کریں گے. یعنی وہ لوگ سخی ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں, جیسے بادشاہ ہے مثلا یا گورنر ہے یا کوئی بڑا منسٹر ہے. اب آپ کوئی بھلائی آپ نے اس نے احسان کیا آپ پر, آپ نے بدلے میں اس کو کچھ کیا, وہ آپ سے اس سے بڑا عطا آپ کو کرے گا. تو ایسے موقع پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, وہ بدلہ نہیں چاہتا ہے, اس کو پسند بھی نہیں ہوتا کہ آپ بدلے میں کوئی چیز اس کو دیں. مثلا کسی نے آپ کو یعنی اکرامن آپ کو کوئی چیز دے دی, اب آپ اس کے بدلے میں کچھ دے رہے ہیں, گویا کہ اس کی برابری کر رہے ہیں, تو وہ برابری پسند نہیں کرتا ہے. وہ احسان والا ہے, سخی ہے, کریم ہے, تو اس نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے, تو آپ بدلے میں اس کے بدلے کچھ لا کے اس کو دے دیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. بعض مقامات پر یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, اور خصوصاً بعض اوقات چھوٹی چیز دینے میں بڑی چیز کا مطالبہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کسی مالدار کو کوئی چیز دے رہے ہیں, تو اب اس کے لیے بھی مجبوری ہو جاتی کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ میں یہ ضروری نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے, ولیکن یدعا لہ, ایسی صورت میں اس کے لیے صرف دعا کرنا کافی ہو جاتا ہے. یہ اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, آپ احسان کر سکتے ہیں ہم پر اور ہم دعا کریں گے آپ کے لیے. اس طرح سے بھی اس کا اکرام اس میں ہوتا ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ یعنی اذا احسن الیک انسان بصدقۃ او ہدیۃ او ہبۃ او کلمۃ طیبۃ او غیر ذلک فکافئوہ ای اعطوہ ما یکافئہ. کہتے ہیں کہ کوئی انسان مثال کے طور پر تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, صدقہ تم کو دے یا ہدیہ تم کو دے یا ہبہ تم کو دے, گفٹ دے, تم کو کچھ عطا کرے, یا کوئی تمہارے بارے میں اچھی بات کہے. مثلا کسی مجلس میں آپ کی غیبت ہو رہی ہے اور وہ آپ کے بارے میں کہے کہ نہیں نہیں وہ انسان ایسا نہیں ایسا ہے, تو اس نے آپ کی مدافعت کی. یا کسی عام مجلس میں آپ کی بھلائی اس نے بیان کی, آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کی, اس نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا آپ کی غیر موجودگی میں. تو اب اس کا حق آپ پر یہ بنتا ہے کہ اگر واقعی وہ اچھا انسان ہے تو آپ بھی کسی مجلس میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں, آپ بھی اس کا دفاع کریں, آپ بھی اپنی طاقت کے بقدر اس کے ساتھ ہدیے کا معاملہ کریں, یا اس طرح سے اس کا تعاون کریں. یا کوئی آدمی آپ کی مصیبت میں آپ کے کام آیا, اب وہ مصیبت میں اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کی مصیبت میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر اس نے آپ کی مصیبت میں آپ کا تعاون کیا, آپ کا ساتھ دیا, آپ بھی اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیں, اس کا بدلہ آپ اس کو دیں, اس کا بدلہ اچھا اس کو آپ دیں, بھلائی کے بدلے میں آپ بھلائی اس کے ساتھ میں کریں. تو یہی بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا. امام البخاری نے اس کو الہبہ وفضلها والتحریض علیہا میں اس کو ذکر کیا ہے, حدیث نمبر 2585, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور آپ اس کے بدلے میں کچھ عطا بھی کرتے تھے. یعنی آپ کو کوئی آدمی کوئی ہدیہ دیتا تو آپ اپنی طرف سے اس کو بھی ہدیہ دیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں جو آیا کہ آپس میں ہدیہ ایک دوسرے کو دو, تمہاری محبت بڑھے گی. یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی ہدیہ دیتا رہے, بلکہ یہ بھی دے وہ بھی دے, دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے, جانبین سے معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہدیہ دے وہ بھی ہدیہ دے, اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ہدیہ دیتا ہے, وہ غریب آدمی ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخی ہے, میں دوں گا تو یہ بھی دے گا, تو آپ اگر نہ دیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے, یہ مروت کے خلاف ہے. کہ کوئی آدمی اگر واقعی مالدار ہے, کوئی غریب آدمی اپنی طرف سے اس کو کوئی گفٹ دیا, تو اب اس کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف سے کچھ اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے, تو یہ اس کا تعاون بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی سخی انسان تھے اور ساری انسانیت کے لیے آپ اسوہ تھے, غریبوں کے لیے بھی اور مالداروں کے لیے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آدمی ہدیہ دیتا, چاہے چھوٹا ہی ہدیہ کیوں نہ ہو, آپ یہ نہیں کہتے مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو قبول کرتے تھے.
آپ ہدیہ قبول کرتے تھے. یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، اور بدلے میں آپ اس کے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک سنت ہے اور ایک اچھی چیز ہے، اور اسلامی اخلاق و آداب میں سے ہے کہ ایک انسان ہدیہ لے بھی، قبول بھی کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کی ناقدری نہ کرے. اور بعض اوقات جیسے آپ کو کوئی ہدیہ لا کر دے دیا، چھوٹی چیز ہے، آپ اس کو پوچھیں کتنے میں ملا یہ، ارے یہ تو بہت سستا ملا آپ اس کو چھوٹا بنا رہے ہیں. ہدیہ اگر آپ کو کوئی دیتا ہے آپ اس کی تعظیم کریں. ماشاءاللہ بہت اچھی، ایک قلم لا کے دے دیا آپ کو، آپ کے پاس 50 قلم پڑے ہوئے ہیں ایسے، لیکن کسی نے بڑی محبت سے ڈھونڈا. کہاں میں بازار میں گیا تھا بچوں کے لیے اسکول میں سے کا سامان خریدنے کے لیے، کتابیں وغیرہ، یہ قلم مجھے ملا، مجھے لگا شاید آپ کے کام آئے تو میں نے خرید لیا آپ کے لیے. اب آپ کو معلوم ہے آپ استعمال بھی نہیں کرتے اس کو، لیکن آپ نے اس کو قبول کر لیا، اس کی عزت رکھتے ہوئے، اس کا دل رکھتے ہوئے، اس کی اتنی کوشش اور آپ کی فکر آپ کو یاد رکھا ہو، آپ اس کو لے لیے. ماشاءاللہ کتنا اچھا قلم ہے، یہ کام کی چیز ہے، یہ کام کی چیز ہے. آپ نے ایسا جملہ بولا جو واقعی حقیقت ہے کہ بہت کام کی چیز ہے. دیکھو قلم، آپ نے کتنا عقل مندی سے ایسی چیز لائی جو واقعی میری ضرورت کی ہے. اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کو اور مزید علم دے. آپ نے دعا بھی دی اس کے اوپر. اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے، آپ کی بھی کام کی ایک چیز میرے پاس ہے، دیکھیے آپ نے میرا خیال رکھا، یہ بھی آپ لیجئے، بدلے میں آپ نے دیا. کہا بدلہ نہیں بھائی، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ کے قلم کے مقابلے میں اس کی کیا قیمت ہے، یہ چیز فلاں چیز کی. تو آپ اس طرح سے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا ہدیہ قبول کرتے اور آپ بدلے میں ان کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ. کبھی آدمی غریب بھی ہو سکتا ہے اور کوئی مالدار اس کو ہدیہ دے، اب اس کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، یا کوئی آدمی بالکل بیمار ہے، غریب ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لوگ احسان پہ احسان کر رہے ہیں، اب کیا کریں، یہ تو بدلہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے انسان کے پاس بھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ذریعہ اس کو دیا کہ اس کی عزت نفس باقی رہے، کہ اس کی غیرت کو چوٹ نہ پہنچے کہ میں سارے لوگوں کے احسانات لے رہا ہوں، کچھ دے نہیں پا رہا ان کو. ان کے لیے دعا دے سکتا ہے. دعا سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کسی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی اللہ کی یعنی مدد کا راستہ کھولنے والی چیز ہے کہ ایک آدمی کسی کے لیے دعا کرے. تو یہ بتایا گیا کہ وہ دعا کرے اس کے لیے. کہا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ. اگر تم نہ اس کے لیے کچھ کر سکو، بدلے میں نہ دے سکو، تو اس کے لیے دعا کرو. آپ نے فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی، من صنع الیہ معروف، کوئی بھی بھلائی اس کے ساتھ کی گئی، فقال لفاعلہ، مدد کرنے والے اور بھلائی کرنے والے سے اس نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تم کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے واقعی خوب تعریف کر دی. یعنی ثنا اس نے بہت، اس نے اس کے ہدیے کی، اس کی مدد کی، اس کے تعاون کی، اس نے واقعی قدر کی، اس کی تعریف کی، اس کا حق ادا کر دیا. امام ترمذی نسائی ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6368. حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کے لیے دعا کرے تو کیا کرے، اس طرح سے دعا کر سکتا ہے جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے. گویا کہ اس میں اعتراف ہے کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا آپ کے لیے کچھ، آپ کی چیز اتنی زبردست ہے اور آپ نے اتنا احسان کیا، میری کیا اوقات، اور میں نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. یا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو دے، میں کچھ کروں اس سے بہتر اللہ کر سکتا ہے، اللہ آپ کو عطا کرے. تو یہ جو دعا ہے، کہا کہ فقد ابلغ فی الثناء، اس نے یعنی ثنا میں مبالغہ کر دیا، خوب ثنا اس نے کی. اسی طرح سے آپ نے فرمایا من اعطی شیئا فوجد فلیجز بہ، کسی کو آدمی کوئی کچھ عطا کرے، کسی کو کوئی چیز عطا کی گئی، فوجد فلیجز بہ، اور اگر اس کے پاس وسعت تھی تو وہ اس کے بدلے میں کچھ خود بھی دے دے، خود بھی اس کے بدلے میں کچھ بھلائی کرے، اس کو عطا کرے، ہدیے کے بدلے ہدیہ دے. ومن لم یجد فلیثن بہ، اور اگر کسی آدمی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ دینے والے کی تعریف ہی کر دے. فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کی تعریف کر دی،
یعنی اس کی ثنا کر دی, اس کی قدر کی, ہدیے کی. ماشاءاللہ آپ نے کتنی اچھی چیز دی مجھ کو, دیکھیے آپ واقعی یعنی اللہ کا احسان ہے, اور آپ کو آپ نے اللہ کی توفیق سے مجھ کو یہ عطا کیا, کتنی بڑی بات ہے. میری ضرورت کو آپ نے یاد رکھا, آپ کا احسان. آدمی اس کی تعریف کرے, اس کی قدر کرے, اس کا شکر ادا کرے, شکریہ ادا کرے اس کا. فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ, اگر اس نے اس کی تعریف کی, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا, یا اس کو اس کے سامنے بیان کیا, تو فقد شکرہ, اس نے واقعی شکر ادا کیا. وَإِنْ كَتَمَهُ, اور اگر اس نے چھپا دیا اس کے احسان کو, فقد کفرہ, تو اس نے ناشکری کی ہے. یعنی کوئی آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے, آپ لوگوں کے سامنے اس کے احسان کو ذکر کریں کہ فلاں صاحب واقعی اچھا انسان ہے, اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر فلاں مدد میری کی تھی, اس طرح سے کیا تھا. جب بھی موقع آپ کو کہیں لگتا ہے آپ بیان کریں اس کو, اس نعمت کو, اس احسان کو آپ بھولے نہیں, اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. لیکن کہا کہ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ, اگر اس نے چھپا دیا اس احسان کو تو اس نے کیا کیا, ناشکری کی. امام البخاری نے الادب المفرد میں, اور اسی طرح سے امام ابو داؤد, ترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6056, اور حدیث حسن ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے احسان کی قدر کرنا چاہیے, اور اگر مناسب لگے, موقع ہو, تو لوگوں کے سامنے بھی اس کی خوبی کو, اس کے احسان کو بیان کرنا چاہیے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں کہا, سارے لوگوں کا احسان میں نے چکا دیا, ابو بکر کا نہیں چکا سکا. یعنی ابو بکر کے مال نے مجھ کو جو فائدہ پہنچایا, کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. تو آپ سوچئے لوگوں کے سامنے ابو بکر صدیق کھڑے ہو کہا, یا رسول اللہ میرا مال آپ ہی کا تو ہے, میں بھی آپ ہی کا تو ہوں, یا اس طرح کے کچھ کلمات کہے, رونے لگے. ایک شریف النفس انسان واقعی ایسے وقت میں اور زیادہ متواضع ہو جاتا ہے, اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. لیکن واقعی حقدار کا حق تو ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام لوگوں کے سامنے, آپ کی زبان سے کسی کے لیے بات نکلنا قیامت تک کے لیے, اور خاص طور سے روافظ کے لیے آپ دیکھیے کتنا بڑا تماچا ہے کہ آپ نے کہا کہ ابو بکر کے مال نے جو مجھے نفع دیا وہ کسی کے مال نے نہیں نفع دیا. تو آپ نے ایسی باتیں بیان کی, اگر نہیں ہوتی تو آج لوگ کیا نہیں کرتے. آپ نے اتنی ساری باتیں بیان کر دی کہ قیامت تک کے لوگ جو شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں, یہ حدیث ان کے لیے کیا ہیں, تو ان کی تردید ہے, ان کے باطل کو پکڑنے والی اور اس کا اظہار کرنے والی ہے. تو آپ نے بھری مجلس میں تعریف کی, اور ایسی کئی حدیثیں اور کئی صحابہ کے بارے میں آپ نے اس طرح سے یعنی ان کی تعریف کی ہے. تو لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سب سے اونچا ہے. عبید ابن ابی الجعد کہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, قالت, انہوں نے خود کہا, حضرت عائشہ نے, حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیے میں دی گئی. فقال اقسمیہا, آپ نے کہا اس کو تقسیم کرو لوگوں میں, اس کا گوشت تقسیم کرو لوگوں میں, سارا کا سارا کون کھائے گا, مطلب آپ لوگوں میں تقسیم کرو اس کو. قال وكانت عائشة اذا رجعت الخادمة قالت ما قالوا لك, حضرت عائشہ کا معاملہ تھا کہ جب خادم آتا ان کے پاس, یا خادمہ ان کی آتی ان کے پاس, وہ لوٹتی, یعنی جن کو تقسیم جب کیا گیا تو جا کے جس کو دینا تھا دے دیا, اور جب وہ تقسیم کر کے خادمہ آتی تو پوچھتی کہ انہوں نے کیا کہا تم سے, یعنی جن کو تم نے ہدیہ دیا یا جو بھی یہ تحفہ دیا انہوں نے کیا کہا. ما قالوا لك تقول یقولون بارک اللہ فیکم, تو وہ باندی یا خادمہ یا جو بھی یہ خادم تھا تو کہتی کہ بارک اللہ فیکم, گھر والوں نے جن تک میں نے پہنچایا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم سب کو برکت عطا فرمائیں, بارک اللہ فیکم, یعنی احسان کے بدلے میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں, بارک اللہ فیکم. فتقول عائشہ, حضرت عائشہ دیکھیے, حضرت عائشہ کتنی فقیہ تھی, کتنی سمجھدار تھیں. فتقول عائشہ وفیہم بارک اللہ, حضرت عائشہ کہتی اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت دے. وفیہم بارک اللہ نرد علیہم مثل ما قالوا, جو انہوں نے ہمارے لیے دعا دی ہم بھی اس کے بدلے میں جواب میں ان کو وہی دعا دے رہے ہیں. وَيَبْقَى أَجْرُنَا لَنَا, لیکن ہم نے جو تحفہ دیا تھا اس کا اجر ہمارا باقی رہے گا. یعنی دعا ہدیہ, ہمارا ہدیہ باقی رہا, تو ان کی دعا کے بدلے میں ہم نے دعا دے کر برابری ہو گئی اب,
لیکن ہمارا جو ہدیہ تھا اس کا اجر ہمارے لیے پھر باقی رہے گا. وَيَبْقَى أَجْرُنَا لَنَا, ہمارا اجر ہمارا باقی رہے گا. امام النسائی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے, اور تخریج الکلم الطیب میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الکلم الطیب میں اس کو ذکر کیا ہے, اور اس کی تخریج میں تحقیق میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 239 پر اس حدیث کو کہا کہ اسنادہ جید, اس کی سند جید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ, کہ کہا کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے تم اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا. یعنی علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سطحی طور پر کچھ دعا کر دی, ہاں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ تم کو بھی عطا کرے, ایسا نہیں. واقعی دل سے آدمی دعا کرے. کہا کہ حتی تعلموا, اور بعض روایتوں میں حتی تروا, یہاں تک کہ تمہیں واقعی محسوس ہو کہ تم نے اس کا بدلہ دیا. ایسی دل سے دعا کرو اور اتنا مبالغہ دعا میں کرو, خوب دعا کرو اس کے لیے. سطحی معمولی قسم کی دعا نہیں, بلکہ واقعی دل سے دعا انسان کرے اس کے لیے, اور خود انسان کو اپنے دل میں محسوس ہو کہ میں نے واقعی اس کے احسان کے بدلے اس کے لیے دعا کی. امام احمد, ابو داؤد, نسائی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے, اور سنن ابی داؤد میں 5109 پر یہ الفاظ روایت کے ہیں, اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. شیخ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں فالمؤمن یکون کریما یکافئ علی المعروف, مومن ایک شریف النفس سخی انسان ہوتا ہے. کریم دونوں کے لیے آتا ہے, شریف اور سخی دونوں کے لیے آتا ہے. فالمؤمن یکون کریما, ایک مومن انسان, ایک ایمان والا انسان کریم ہوتا ہے, یعنی شریف ہوتا ہے اور سخی ہوتا ہے. یکافئ علی المعروف, جو بھی انسان اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلا سلوک, بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. ولا یجحدہ ولا ینکرہ, نہ وہ اس کے احسان کا جان کر انکار کرتا ہے اور نہ وہ اس کا یعنی انجانے میں انکار کرتا ہے. جہد اور انکار میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو سب کچھ جان کے بھی بعض اوقات نہیں سکتے کیا کیا تم نے, کچھ بھی نہیں کیا تم نے, نہیں, جانتے بوجھتے وہ کبھی کسی کے احسان کا انکار نہیں کرتا ہے, اور نہ اپنی جہالت میں لا علمی میں کسی کا انکار کرتا ہے. بل یکافئ علیہ, بلکہ وہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. واللہ تعالی یقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان, خود اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ بھلائی کا بدلہ, احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی بندے جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آخرت میں بھی احسان ان کو نصیب ہو, اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کرائے, اللہ تعالیٰ جنت کی بہترین نعمتیں عطا کرے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے, ان کو بخش دے, ان کو معاف کر دے, اپنے فضل سے ان کی نیکیوں کے بدلے میں, ادنا نیکیوں کے بدلے میں اعلیٰ جنت ان کو دے, اپنے فضل و کرم سے ان کی کوتاہی سے درگزر کرے. بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان, چونکہ انہوں نے دنیا میں بھلائی کی, اللہ کی خاطر نیکیاں کی, اخلاص اور سنت کے مطابق عمل کیے اخلاص کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کا بدلہ بھلائی ہے. تو اللہ کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے برائی نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے بھلائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے بدلے بھی بھلائی کرے. ایک انسان نے گناہ کیے ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ انسان بھلائی کرے اور اللہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, ہاں اگر اللہ کے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ جن کے لیے کیا تھا انہی سے بدلہ لے لو, دیکھو ان کے پاس بدلہ ملتا ہے کہ نہیں. تو جو اللہ کے لیے نہیں کیا گیا, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیوں دے؟ وہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں, اخلاص اس میں تھا ہی نہیں, شہرت کے لیے تھا, دنیا کے یعنی نفع کے لیے تھا. دنیا میں شہرت, عزت, مقام اور عہدہ اور نہ جانے کتنی فضولیات, ان کے لیے آدمی نے اللہ والا عمل کیا. اللہ والا عمل صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. تو جو ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے, اگر آدمی واقعی اس کی رعایت کرے, اس کی شروط پوری کرے, اخلاص کے ساتھ, سنت کے ساتھ,
ظاہر کی بھلائی سنت ہے، باطن کی بھلائی اخلاص ہے۔ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ باطن میں اندر اخلاص ہو اور باہر سنت ہو، ظاہر میں سنت ہو، عمل کا ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو اور عمل کی روح اخلاص والی ہو، تب جا کر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے بدلے ضرور بھلائی کرتا ہے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، کسی کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے یا شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ میں، آخرت کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ بھی جب بھلائی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے، کبھی رزق کی صورت میں دیتا ہے، کبھی صحت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی شہرت کی صورت میں دیتا ہے، کبھی دنیا میں کوئی عہدہ اس کو دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دلا کے اس کی چھٹی کر دیتا ہے۔ اللہ پر اس کا کچھ نہیں، کل کو نہیں کہہ سکتا میں نے کیا تھا اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں دیا، نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، سخی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، علماء نے کہا کہ اکرم کے بعد کس سے اکرم ہے نہیں بتایا، اللہ نے مطلق چھوڑ دیا اس کو، معلوم ہے کہ ہر سخی سے زیادہ سخی ہے، وہ ہر کریم سے زیادہ کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ کرے اور اللہ یوں ہی اس کا بدلے کچھ نہ دے۔ دنیا میں اللہ دے دیتا ہے بھلائیاں، جو بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے، کسی کی مدد کر دی، دوائیاں کسی کو دے دی، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس دنیا سے بہتر اللہ اس کو عطا کرے گا۔ لہٰذا ایک مومن بڑا کریم انسان ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو قبول کرتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک انسان لوگوں کے احسانات کے بدلے کچھ کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا احسان اس کے اوپر ہے اور بندگی کا کتنا حق ادا کرنا چاہیے، اس کو کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم واقعی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم سے ہو سکے، جتنا ہو سکتا ہے کرو۔ اور تقوی آپ جانتے ہیں کہ تقوی صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے، تقوی اللہ کی فرما برداری کرنے کا بھی نام ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کی تعریف میں کیا فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ضمن میں اوامر کو ذکر کیا کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں، نہ جنت دیکھی، نہ اللہ کو دیکھا، نہ جہنم دیکھی، تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں صرف رسول کی خبر پر، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنیاد پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اللہ نے صحت دی، اللہ نے علم دیا، اللہ نے کتنی ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے۔ اگرچہ اس میں شرعاً اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے مال میں سے، لیکن انسان کو کتنی ساری حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، آدمی کے بدن پر جوڑ اس کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر دن اس پہ لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ اب اس میں سے کسی کی مدد کر دینا، بوجھ اٹھانا اس کا، کسی کو کی رہنمائی کر دینا، دو لوگوں میں فیصلہ کر دینا، یہ ساری چیزیں صدقات میں شمار ہوتی ہیں۔ معلوم ہے کہ ایک انسان نہ صرف مال سے بلکہ اعمال سے بھی صدقہ کرتا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ جب اللہ نے اس پر احسان کیا ہے تو اللہ کا شکر کرے اور اس شکر کے اظہار میں وہ نعمتیں، وہ صلاحیتیں لوگوں کے بھی مدد کرنے میں لٹائے۔ تو ایک طرف بندے اس پر احسان کرتے ہیں تو بندوں کا بھی بدلہ دے، اللہ کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے احسانات کے بدلے میں وہ شکر کر سکتا ہے، وہ اعمال کر سکتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تہجد کی، یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، حتی تورمت قدمہ، حدیث میں صحابہ نے پوچھا آپ سے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت مغیرہ کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ
اتنا مجاہدہ کرتے ہیں جبکہ آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، اتنا مجاہدہ آپ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا، ماضی کے لیے بھی مستقبل کے لیے بھی، تو پھر اب میں شکر گزار نہ بنوں اللہ کا؟ یعنی ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے اس کے شکر میں وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے۔ تو شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اللہ نے جتائی اور عبادت کے لیے کہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کا لحاظ کرے اور لوگوں کے کام آئے، احسان کرنے والوں کے خصوصاً کام آئے، اور جس نوعیت کا احسان ہے کوشش کرے کہ اس نوعیت کا یا کچھ اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو اس کے لیے دعا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے کافی، اور یہ جو باب البر والصلہ جو باب تھا کتاب الجامع میں سے، یہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کتاب الزہد سے شروعات کریں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔